ان گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کیا مؤثر ذریعہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، پروردگار عالم کے ساتھ تعلق، قرب اور نسبتیں پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اللہ سے قرب یا تعلق کس درجے کا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ قرآن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا قرب قائم کرنا ہے، اب قرآن کے مختلف درجات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا تعلق اور میرا قرب اللہ سے اور اس کے قرآن سے صرف اس درجے میں ہو کہ مجھے دیکھنے پر ثواب ہی ملتا رہے، تو یقیناً اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن کو پڑھتا بھی ہوں تاکہ دیکھنے کے درجے سے آگے بڑھ کر مجھے پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ تو یقیناً جب وہ اسے پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اس کے لیے اپنے ارد گرد وہ اس کی برکتیں بھی دیکھنا شروع کر دے گا، اپنے معاملات میں جو ہے اسے سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے راستے بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس رشتے کو مضبوط جو ہے پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر غور و فکر بھی کروں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں کہ بھائی اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، تو وہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ اپنے بندے سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم نے اس رشتے کو آگے بڑھا دیا، جب آپ اسے سمجھنے لگیں گے تو آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے، آپ کا ذہن کشادہ ہوگا، آپ کو اس کا علم، اس کا عرفان میسر آئے گا، آپ کے سامنے بہت ساری راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یوں اللہ کی معرفت جیسے جیسے بڑھے گی تو قرب کی منزلیں اور آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب جب اس سے بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی سمجھنا تو ہم نے اس کو شروع کر لیا ہے، لیکن اب ہم اس تقاضے کو پورا بھی کرنا شروع کر دیں، اب ہم اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے حقیقی فوائد نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جیسے عام طور پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے آپ کو یہ برکتیں ملیں گی، یہ سعادتیں ملیں گی، آپ دنیا کی بہترین قوم بن جاؤ گے، آپ کو جو ہے اقوام عالم میں عزت مل جائے گی۔ یہ سب اس وقت ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کا تعلق بڑھتے بڑھتے اس درجے میں آ جائے کہ آپ اس چیز کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی مزید زیادہ پختگی چاہتے ہیں، یعنی یہ اسی دائرے تک محدود نہ رہے بلکہ یہ سلسلہ فیض آگے بھی بڑھے۔ مجھے تو اللہ کا قرب ملا، مجھے تو اللہ کے جو ہے قرب میں جا کر مزید برکتیں بھی ملی، اس کے قرآن پر عمل کرنے کے بعد فوائد بھی ملے، اب میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ دائمی رہے، یہ مزید آگے بڑھتا رہے۔ تو پھر اس سے آگے ایک درجہ آتا ہے کہ جب آپ نے خود سب سمجھ لیا، عمل کر لیا، تو اب آپ اس کو مزید آگے پھیلانا شروع کر دیں، اب آپ اس کے فیضان کو آگے بڑھانا شروع کر دیں، اب آپ اللہ کے ذکر کی جو قربتیں آپ کو ملی وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ میں تھوڑا سا اس کو ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا ڈیپ میں جا کر دیکھیے کہ سب سے بہترین مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے جڑیں۔ جب آپ اللہ کے قرآن سے جڑیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ کی قربتیں میسر آئیں گی۔ اچھا، اللہ کے قرآن سے جڑنا اور تعلق قائم کرنا، اصل میں قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ اچھا، قرآن سے تعلق ہونا کیسا چاہیے، یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، قرآن نے خود اپنے تعلق کا ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اچھا، ہم سے جو پچھلے لوگ تھے نا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، خلفائے راشدین، یہ 1400 سال کا سلسلہ ہے، انہوں نے جس درجے میں قرآن سے تعلق رکھا اسی درجے میں اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ قرآن کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اچھا، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اب سب کہیں گے بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کہ ہم مسلمان تو سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں، ایمان وہ والا چاہیے جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
آمنو باللہ و رسولی، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھائی جو پہلے سے ایمان والے ہیں وہ کیوں ایمان لائیں؟ وہ تو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کسی اور ایمان کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان وہ لاؤ جس کا تقاضا تم سے قرآن نے کیا ہے۔ اچھا، اس کی فقہا نے بڑی آسان سی وضاحت کی کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے جو ہے اقرار کرنا اور دل سے مان لینا۔ اچھا، یہ جو دل سے ماننا ہوتا ہے تصدیق بالقلب، دل سے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی تصدیق آپ دل سے کرتے ہو آپ کبھی بھی اس کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کا دل مانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ اب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان وہ لاؤ جس میں اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو جائے، گویا جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف نہ چلو۔ یہ قرآن کا پہلا درجہ ہے۔ جب آپ نے اس درجے میں قرآن پر ایمان رکھا پھر دوسرا تعلق قائم ہوتا ہے، اب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت بھی ہم سب کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں۔ اگر آپ کو واقعی قرآن کا فیضان چاہیے تو پھر آپ اس درجے میں ایمان رکھ کر قرآن پڑھیں گے تو اس کا فیضان کچھ اور انداز میں میسر آئے گا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں تھے تو ایک دن سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں بہت زیادہ ہیں، چمک بہت زیادہ ہے، تو جبرائیل امین وہی لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین آج سورج کی روشنی زیادہ لگ رہی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آج آپ کے ایک غلام کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کے جنازے میں 70,000 نورانی فرشتے آئے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں آپ کو روشنی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے 70,000 فرشتے اتارے؟ کہا وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، محبت سے قرآن کی سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اب پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اگر ایمان بالیقین کے ساتھ اور تصدیق بالقلب کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو پھر ایک سورہ اخلاص جو ہر مسلمان کو آتی ہے اس کا فیضان آپ کو یوں ملے گا کہ فرشتے جو ہے آپ کے جنازوں میں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے ہمارا جو جسم اللہ نے بنایا ہے، ہمارا جو جسم اللہ نے بنایا وہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ وہ ایک مادی چیزوں سے یعنی مٹی سے، خاک سے بنا، دوسرا اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ اب ہم جو چیز جس سے بنتی ہے، قاعدہ اصول یہ ہے اس کی بقا اسی سے ہے۔ دیکھیں ہمارا جسم مٹی سے بنا، اس کی بقا اسی سے، اناج یہیں سے آتا ہے، ساری چیزیں ہمیں یہیں سے میسر آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر روح بھی تو ڈالی ہے نا۔ اب روح کی غذا کیا ہوگی، روح کی بقا کہاں سے ہوگی؟ تو روح آئی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگوں نے پوچھا کہ روح کہاں سے آئی؟ فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح امر ربی ہے، یہ ملائے اعلیٰ سے آئی۔ تو اب اصول کے مطابق جو چیز جہاں سے بنتی ہے اس کی بقا وہاں سے ہے۔ اب روح وہاں سے آئی ہے نا، تو یہ قرآن بھی وہاں سے آیا، لہٰذا آپ کی روح کی غذا قرآن ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو روح کو غذا میسر آئے گی، پھر اس کا آپ کو فیض نظر آئے گا۔